بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور اذکار۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے آپ کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا سکھاتے تھے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ دے گی؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا لا الہ الا اللہ ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ دے گی۔ سوال ہے، کس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کا دروازہ کھولنے کی چابی ہے۔ سوال ہے، ایسا کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ جواب ہے، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات پڑھنے سے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ سوال ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشکل میں ہوتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے جو ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، کس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ محبت بھری دعا کہا ہے؟ جواب ہے، اللہم اغفر لی وللامتی میری امت کے لیے سب سے محبت بھری دعا ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی جو شیطان کو آپ سے دور کر دیتی ہے؟ جواب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایسی کون سی دعا ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے؟ جواب ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ سوال ہے، کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی جو دل کی ہر پریشانی کو دور کرتی ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دل کی ہر پریشانی کو دور کرتی ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایسی کون سی دعا ہے جسے پڑھنے والا کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا؟ جواب ہے، اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک پڑھنے سے انسان کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا بتائی جسے پڑھنے سے انسان موت کے وقت جنت کی خوشبو پاتا ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے، اللہم اجعلنی من اہل الجنت پڑھنے سے موت کے وقت جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سوال ہے، کس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، اللہم ارزقنی حلالا طیبا رزق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا کو موت کے وقت سب سے زیادہ کارآمد قرار دیا؟ جواب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کو موت کے وقت سب سے زیادہ کارآمد قرار دیا۔ سوال ہے، کس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے راستے کا نشان بتایا؟ جواب ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم جنت کے راستے کا نشان ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کون سی دعا دل کی سختی کو نرم کرتی ہے؟
جواب یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، دل کی سختی کو نرم کرتی ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے سب سے اہم قرار دیا؟ جواب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اہم دعا ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو شیطان کے حملے سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا؟ جواب ہے، بسم اللہ شیطان کے حملے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوال ہے، ایسی کون سی دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافیت کی دعا کہا؟ جواب ہے، اللہم انی اسألک العافیہ، عافیت کی دعا ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو قرآن کے سب سے اہم الفاظ میں سے ایک قرار دیا؟ جواب ہے، الحمدللہ کو قرآن کے سب سے اہم الفاظ میں سے ایک قرار دیا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو جنت کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف کہا؟ جواب ہے، اللہم اجعلنی من اہل الجنت، جنت کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کون سی دعا ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے؟ جواب ہے، استغفر اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو گناہوں کی معافی کی کلید کہا؟ جواب ہے، اللہم اغفر لی گناہوں کی معافی کی کلید ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دعا کو دل کی روشنی قرار دیا؟ جواب ہے، اللہم نوری قلبی بالایمان، دل کی روشنی ہے۔ سوال ہے، سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی اور قل ھو اللہ احد سمیت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے تھے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنے کی تعلیم دی؟ جواب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے، کھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جواب ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے، کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جواب ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے، کس نئے کپڑے پہننے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جواب ہے، الحمدللہ الذی کفنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے کپڑے پہننے پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے، غسل جنابت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا ذکر کرتے تھے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور وضو کی دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے، بارش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ جواب ہے، اللہم صیبا نافعا، بارش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو وہ کیا دعا پڑھتے تھے؟
جواب الحمدللہ علی کل حال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔